السلام علیکم ناظرین، بہت تاخیر ہو چکی ہے لیکن کچھ بڑی امپورٹنٹ خبروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ٹی وی چینلز پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں اس وقت تک ان کی تعداد 92 ہے، نون لیگ کے 76 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 54 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پاس 3 نشستیں ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے پاس 2 نشستیں ہیں، مجلس وحدت مسلمین کے پاس 1 نشست ہے، اور صورتحال بس ابھی چل رہی ہے اور کچھ جو نشستیں ہیں ان کا نتیجہ ابھی آنا ہے۔ کوئی تقریباً 10 کے قریب نشستیں ہیں جن کا رزلٹ ابھی اپڈیٹ ہونا ہے، ابھی تک آنا ہے۔ اچھا، متحدہ قومی موومنٹ نے 17 نشستیں حاصل کی ہیں اور حق دو تحریک نے بھی 1 نشست حاصل کی ہے۔ لیکن آج فافن فیئر اینڈ فری الیکشن کا جو نیٹ ورک ہے اس کی ایک رپورٹ آئی ہے اور بڑی چونکا دینے والی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں فافن نے یہ کہا ہے کہ جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں ان کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ ہے، یعنی 16 لاکھ لوگوں کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور کل پاکستان میں جو ووٹ تھے وہ 12 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ووٹ ہیں، جن میں سے جو ووٹ پول ہوئے ہیں وہ 6 کروڑ کے قریب ہیں۔ 6 کروڑ میں سے 16 لاکھ جو ووٹ ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو 16 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں ان میں جو 25 حلقے ہیں یہ تقریباً ان میں یہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور 25 حلقوں میں سے جو 23 حلقے ہیں وہ پنجاب میں ہیں، اور وہ جو 23 حلقے ہیں پنجاب میں ان میں سے جو 14 سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ہیں، جہاں پر سب سے جیتی ہے مسلم لیگ نون، جہاں پر سب سے زیادہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور 5 پیپلز پارٹی کے ہیں، اور جو 5 پیپلز پارٹی کے ہیں ان میں سے ایک باپ اور بیٹے کا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کا، اور ان کے بیٹے جو مہربانو قریشی سے جیتے ہیں ان کا، اور مہربانو قریشی کے جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں وہ 16,000 سے زیادہ ہیں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو جیتے ہیں وہ 293 کے مارجن سے جیتے ہیں، اور جو ووٹ ان کے حلقے میں ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ 12,000 سے زیادہ ہیں۔ تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے انتہائی خوفناک ہے کہ آپ کیسے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ جو ہیں انہیں ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو ٹرن آؤٹ اس مرتبہ رہا جو میں نے آپ کو بتایا 6 کروڑ کا، تو 48% پوائنٹ سم تھنگ جو ٹرن آؤٹ ہے فافن کی رپورٹ کے مطابق وہ رہا ہے۔ لیکن جو 2018 کے الیکشن تھے اس کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 52% تھا، یعنی 4% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 16 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہونے کی میں نے بات کی ہے، تو 2018 کے الیکشن کے اندر بھی 16 لاکھ تقریباً ووٹ جو تھے وہ ریجیکٹ ہوئے تھے۔ اب جو فافن نے اپنی رپورٹ دی ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے آبزرورز پورے پاکستان میں موجود تھے، اور فافن کا جو نیٹ ورک ہے فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک کا، اس میں وہ پورے پاکستان سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں، اور پورا سال ان کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے اگلا الیکشن آنے تک۔ تو اس میں فافن نے جو رپورٹ کی ہے اور اس کے آبزرورز نے جو رپورٹ بتائی ہے اپنے ان کو، وہ یہ تھا کہ الیکشن کا جو پروسیس تھا، الیکشن سے پہلے کا پروسیس، الیکشن کا پروسیس اور الیکشن کے بعد کا پروسیس، تو یہ 3 پروسیس ہیں۔ الیکشن سے پہلے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں، ان پر اعتراضات ہوتے ہیں اور واپس لے لیے جاتے ہیں، کورٹ میں سارا پروسیس ہوتا ہے۔ الیکشن ڈے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو لوگوں نے ووٹ دیے فافن کی رپورٹ کے مطابق وہ عمل صاف اور شفاف تھا، اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر وہ عمل مجموعی طور پر صاف اور شفاف رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس صاف اور شفاف عمل میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا پولیس اہلکاروں کی طرف سے بھی، انتظامیہ کی طرف سے بھی، الیکشن کمیشن کے عملے کی جانب سے بھی۔ اور اس سے پہلے جو تھا تو ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو لیول پلینگ فیلڈ جو تھی اس کا اعتراض کیا جاتا رہا، اور فافن نے اس کو بھی رپورٹ کیا ہے جس میں یہ بات بتائی ہے کہ باقی تمام لوگ اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، اپنے احتجاج کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو اس طریقے سے وہ اجازت نہیں دی جا رہی جس طرح باقی جماعتوں کو دی جا رہی ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کے اعتراضات وہاں پر موجود تھے، اور اسی لیول پلینگ فیلڈ کے اندر انتخابی نشان کا بھی ایشو تھا کہ تحریک انصاف کو اس کا جو انتخابی نشان تھا بلہ وہ نہیں دیا گیا، اور تحریک انصاف نے جو اپنے انتخابات جو کروائے تھے انٹرا پارٹی الیکشن وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کروائے، اور یہ بات درست بھی ہے، ٹھیک طریقے سے نہیں کروائے گئے تھے، ان پر اعتراضات آیا۔ لیکن یہی سوال باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی تھا، تو وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں جرمانہ کر دیا اور تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان ہی چھین لیا گیا، اور پھر لوگوں کو عجیب و غریب انتخابی نشان دیے گئے، کسی کو پھول گوبھی دی گئی، کسی کو بینگن دیا گیا، کسی کو ڈنڈا دیا گیا، اور بعض ایسے
انتخابی نشان بھی الاٹ کیے گئے کہ جو شکوک اور شبہات کا شکار کرتے تھے ووٹ دینے والوں کو. تو یہ الیکشن سے پہلے کا پروسیس جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, اور دوسرا الیکشن والے دن کا پروسیس کہ وہاں پر زیادہ کوئی بھی پنگا نہیں ہوا, گڑبڑ نہیں ہوئی, لوگ آئے, قطاروں میں کھڑے ہوئے, کہیں ووٹنگ لیٹ شروع ہوئی, لیکن اوورآل لوگ ووٹنگ کے پروسیس سے مطمئن ہو کر گئے. اب فافن کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب الیکشن ہو گیا تو جو آروز جو تھے وہاں پر اصل میں ریٹرننگ آفیسرز جہاں پر ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے تو وہاں پر پرابلم ہوا, اور جو فافن کے آبزرور ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ کیا کہتے ہیں, جب وہاں پر آبزرور موجود تھے, پولنگ ایجنٹس موجود تھے مختلف پارٹیوں کے, انتخابی امیدواروں کے, تو اندر لوگ داخل, انہوں نے کہا اب نکلو شاباش سارے باہر نکل جاؤ, سارے باہر نکل جاؤ. تو یہ والی صورتحال کی, اور وہ سب لوگ باہر نکل گئے, پیچھے ووٹوں کی گنتی ہوئی, وہاں پر کیا کیا پرابلم ہوئے وہ ابھی تک کچھ رپورٹ ہو رہے ہیں, کچھ بتائے جا رہے ہیں. اچھا, اب جو میں نے ساری صورتحال آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق, تو جو میں نے آپ کو پہلے تو نمبر بتا دیا کہ اس وقت جو نمبر ہے پارلیمنٹ میں 255 جو نشستیں ہیں ان پر جو نمبر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ مسلم لیگ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد, آزاد امیدواروں کی تعداد, جو آزاد امیدوار برائے قومی اسمبلی جو الیکشن جیت چکے ہیں ان کی تعداد 92 ہے, نون لیگ کے 76 ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 54 ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے 255 حلقوں کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو سب سے زیادہ جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جن کی تعداد 92 ہے. لیکن آج عمران خان صاحب نے اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے جو آج کل چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, جو خود بھی قومی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں, انہوں نے آج اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا تھا, میڈیا سے گفتگو کی, اور اس گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس 180 یا 179 جو نشستیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ پنجاب میں گورنمنٹ فارم کریں گے, وفاق میں حکومت بنائیں گے, اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی وہ اپنی حکومت بنائیں گے. تو یہ جب ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے تو اس پر اب طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آخر آپ 180 کے ہیں یا 280 کے ہیں, لیکن جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا تب تک یہ فگر آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. تو تحریک انصاف یہ صورتحال یہ بات کر رہی ہے, اور اس وقت ملک میں کئی جگہوں پر لوگ اعتراضات بھی کر رہے ہیں الیکشن پروسیس پر. جو الیکشن ہونے کے بعد کا جو ایشو تھا 5 بجے کے بعد کا, اس پر اعتراضات اور تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا سخت قسم کا بیان دیا ہے, اور اس بیان میں مولانا فضل الرحمان صاحب لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی اور یہ والی باتیں کر رہے ہیں کہ میں اگر بھاجپا سے لڑتا رہا ہوں, جنرل فیض سے لڑتا رہا ہوں, تو آپ لوگوں سے بھی لڑوں گا, لیکن کیونکہ انتخابی جو پروسیس ہے اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی کہ پولنگ کا عمل صاف شفاف تھا. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ووٹ ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو فافن کی رپورٹ کے مطابق ہیں کہ 25 حلقے ہیں, اور 25 حلقوں میں سے 23 پنجاب میں ہیں, اور 2 جو ہیں ایک سندھ میں ہیں اور ایک خیبر پختونخوا میں ہیں. بلوچستان میں ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے. یہ 16 لاکھ ووٹ جو ڈسٹرب ہوا ہے تو یہ پنجاب کے اندر ہے, اور ایک سندھ اور خیبر پختونخوا کے اندر ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جس گلے شکوے کا شدت سے اظہار کر رہے ہیں تو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ ریجیکٹڈ ووٹ کیا ان کے حلقوں کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. عموماً جو ریجیکٹڈ ووٹ ہوتے ہیں وہ 500, 800, 1000, 1500 اس کے درمیان ہوتے ہیں. تو جہاں پر مولانا فضل الرحمان کے لوگ کھڑے تھے کیا وہاں پر ایسی صورتحال ہے یا نہیں ہے. ویسے سندھ کے اندر راشد سومرو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے اہم رہنما ہیں, انہوں نے آج جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق جے یو آئی نے صرف سندھ سے 8.5-9 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیا ہے. تو اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک کتنا ہے, کتنا انہوں نے حاصل کیا. لیکن بہرحال یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے. اس میں جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت فارم کون کرے گا. تحریک انصاف نے بھی حکومت فارم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, مسلم لیگ نون نے بھی فارم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور پیپلز پارٹی بھی حکومت بنانے کا اعلان کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تو رابطے ہو چکے ہیں, لیکن تحریک انصاف حکومت بنانے کے لیے کسی سے ابھی تک رابطے نہیں کر رہی. اور اس سارے عمل کے اندر ایک اور جو خبر آئی ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے. محمود اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے معذرت کرتا ہوں کہ میں اس گندے کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا. یعنی انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ وہ
اب اقتدار میں مطلب ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب مل کے اقتدار بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بہت سی انٹرسٹنگ خبریں اور بھی ہیں، ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا اور نہ ہی سبسکرائب کرنے کا کہا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، نیچے کامنٹ بھی کیا کریں، اور جو گھنٹی والا بٹن ہے نا، اسے آپ نے آرام سے دبانا ہے تاکہ گھنٹی آپ کو تنگ نہ کرے۔